اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ ابھی تک داخل دفتر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ پرانی فائلیں اور کاغذ جو ہیں وہ آراستہ کیے جا رہے ہیں، از سر نو انہیں ترتیب دیا جا رہا ہے تاکہ ایک نئی لڑائی شروع کی جا سکے، ایک نئی مہم جوئی جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی درخواست ہے اس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایوان صدر سے سپریم کورٹ میں ایک نئی ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی، یعنی ریویو کا دوبارہ سے ریویو کرنے کی استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ کی گئی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے یہ جو درخواست تھی یہ اعتراضات لگا کے جو ہے وہ مسترد کر دی، اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ریویو پر جو ریویو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش جو ہے موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ درخواست واپس ہونے کے باوجود یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور معلوم ہوا ہے کہ شکاری ابھی تک مچانوں میں موجود ہیں۔ نہ صرف وہ چوکس ہیں، نہ صرف وہ پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے ہیں، بلکہ موقع کے انتظار میں ہیں کہ جو ہی انہیں موقع میسر آئے وہ دوبارہ سے حملہ آور ہوں، ایک اور مہم جوئی کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ اور اب تک جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک نیا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا چکا ہوتا اگر اس میں ایک فرد جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن گیا ہوتا۔ معلوم ہوا ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں خالد جاوید خان، وہ اس نئی مہم جوئی کا حصہ بننے سے گریزاں ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں عدلیہ کے ساتھ ایک نئی مہاجرائی شروع کرنے کی بجائے اب اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے وہ بھول جانا چاہیے۔ لیکن حکومت اور وہ حلقے جنہوں نے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس کارروائی کا آغاز کیا تھا، جن کی خواہش اور فرمائش پر یہ سب کچھ جو ہے ہوا تھا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض ہیں کچھ فیصلوں کے حوالے سے، ان کا خیال ہے کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور اس پہ شکست تسلیم نہیں کی جا سکتی، سرنڈر نہیں کیا جا سکتا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر چیف جسٹس بننے دیا گیا تو یہ امر جو ہے بہت تباہ کن ہوگا، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں رہیں گے اور ان جیسے جو دیگر جج صاحبان ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اگر انہیں پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو پھر ان کی ساری محنت جو ہے وہ اس پہ پانی پھر جائے گا، ساری محنت ان کی ضائع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ، اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے معززت کیے جانے کے بعد اب یہ جو مورچہ ہے یہ آزمودہ کار سپاہی جناب فروغ نسیم جو ہیں انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور وزارت قانون سے اب ساری ڈوریں جو ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں اور وزارت قانون سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکمت عملی یہ ہے وزارت قانون کی کہ پاکستان بھر کی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہیں گرانٹس کے نام پہ سیاسی رشوت دی جائے، ان میں گرانٹس تقسیم کر کے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، بار ایسوسی ایشنز سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قراردادیں جو ہے وہ منظور کروائی جائیں، اور وکلاء کی جو قیادت ہے انہیں ذاتی مفادات کے ذریعے اور اہم عہدے ان میں تقسیم کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا جائے، وکلاء کو جو ہے وہ یوں تقسیم کر دیا جائے کہ وکلاء عدلیہ کے حق میں کھڑے نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب ماحول سازگار ہو تو پھر من مانی جو ہے وہ کر لی جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق یوں تو پاکستان بھر میں بار ایسوسی ایشنز کو یہ کھلی ڈلی پیشکش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ سالانہ گرانٹ بھی آپ کو ملے گی اور اضافی گرانٹس بھی آپ کو ملیں گی، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کریں۔ مجھ سے کم و بیش کوئی 7
ساتھ جو بار ایسوسیشنز ہیں خیبر پختونخوا کی، وہاں کی قیادت نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور اس حوالے سے ضروری جو دستاویزات ہیں اور جو ضروری ثبوت ہیں وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیے ہیں اور بتایا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے، تحریری طور پر، زبانی طور پر یہ کہا جا رہا ہے، باقاعدہ سیمپل بھجوائے جا رہے ہیں، جو ریزولوشن کا ڈرافٹ ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس متن پہ مشتمل قرارداد جو ہے وہ آپ اپنی بار سے منظور کروائیں اور ہمیں لکھ بھیجیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنی گرانٹ چاہیے، آپ کو کتنے پیسے چاہیے، ہم آپ کو جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی 10-10 لاکھ روپے گرانٹ کی جو ہے وہ پیشکش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مختلف جو بار ایسوسیشنز ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کی طرف سے میرے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں۔ ان میں سے محض ایک جو وائس نوٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سنیے اور دیکھیے کہ وزارت قانون کے ایک افسر جو ہیں، ایک عہدیدار جو ہیں، وہ کس طرح پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ قرارداد منظور کروائیں اور یہ سارے ڈاکومنٹس مجھے بھیجیں تو آپ کو گرانٹ مل جائے گی۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، میں نے آپ کو کچھ سیمپل بھیج دی ہیں۔ ایک سب سے پہلے اپلیکیشن ہے جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو آپ نے مخاطب کر کے آپ نے لکھنی ہے اپنے بار کے پیڈ کے اوپر، جس میں آپ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں یہ فنڈ اس چیز کے لیے ریکوائرڈ ہیں، اور اینڈ پہ 4 بندوں کے کم سے کم سائن آپ نے کروانے ہیں جو کیبنٹ کے ممبر ہوں۔ دوسرا آپ کو میں نے بھیجی ہے آڈٹ رپورٹ، تو آڈٹ رپورٹ کا میں نے سیمپل بھیجا ہے۔ کسی بھی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے 2-4 ہزار روپیہ لے گا آپ سے اور آپ کو فوراً وہ بنا کے دے دے گا، 1 گھنٹے کا کام ہے۔ تیسری چیز یہ ریزولوشن بھیجی ہے میں نے، تو اسی طرح کی سیم ریزولوشن اپنی بار کے اوپر نام لکھ کے ڈسٹرکٹ بار یا ہائی کورٹ بار یا جو بھی آپ کی بار ہے، وہ اپنا نام بار والے پیڈ کے اوپر آپ نے یہ ریزولوشن پرنٹ کر کے کم سے کم 2-4 ہو جائیں بندے تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ ریزولوشن بھی آپ نے ساتھ میں لکھ کے بھیجنی ہے۔ ایڈریس بھی میں نے دے دیا آپ کو، اور یہ ڈاکومنٹس ہیں، ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز بھیج دیجیے گا، صدر یا سیکٹری کی، تو بس آپ بھجوائیں۔ کیوں اب لاسٹ میں یہ بات ہے کہ یہ بھجوانا آپ نے کل ہے، کل 10-11 بجے تک وہاں سے ٹی سی ایس کروا دیں، مجھے ٹی سی ایس واٹس ایپ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ کا فنڈ نہیں ہو سکے گا۔ تو کل لاسٹ ڈے ہے ڈاکومنٹس آپ کا وہاں سے بھجوانے کا، کیونکہ 1 دن لگ جائے گا آتے آتے ہوئے، تو پرسوں ہم نے سارا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، تو کل ہر صورت آپ نے بھجوانی ہے 12-1 بجے سے پہلے۔ اللہ حافظ۔ یہ محض ایک بار ایسوسیشن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں، تمام بار ایسوسیشنز کو اسی نوعیت کی جو پیشکش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تخت بھائی بار ایسوسیشن جو ہے اسے بھی اسی نوعیت کی پیشکش کی گئی، اور آج یعنی 17 جون کو جو تخت بھائی بار ایسوسیشن ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو پیشکش کی جا رہی ہے اور سالانہ گرانٹ کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قرارداد سے مشروط کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ آئین کے منافی ہے، اور اس کی جو ہے تخت بھائی بار ایسوسیشن نے جو ہے وہ مذمت کی ہے، باقاعدہ اس پہ پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تخت بھائی بار ایسوسیشن نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اسی طرح مالاکنڈ بار ایسوسیشن جو ہے اس کو بھی اسی قسم کی پیشکش جو ہے وہ کی گئی، باقاعدہ قرارداد کا ڈرافٹ بھجوایا گیا کہ اس طرح کی قرارداد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ نے منظور کروانی ہے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ مینگورہ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی باقاعدہ ایک پریس نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بار ایسوسیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ اور بار کو اعتماد میں لیا گیا کہ حکومت کی طرف سے، وزارت قانون کی طرف سے جو ہے وہ یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ قرارداد منظور کروائیں اور گرانٹ جو ہے وہ پائیں انعام کے طور پہ۔ تو یہ جو پشاور ہائی کورٹ مینگورہ بار ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے بھی اس پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تحریری اور زبانی طور پر حکومت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ قرارداد منظور کروائیں، اور اس کی مذمت کی گئی۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے بھی جو ہے وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کی تیار کردہ قرارداد
جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے، اسے آئین کے منافی اور وکلاء کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے، وزارت قانون شاید یہ خیال کرتی ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ بکاؤ مال ہیں اور گرانٹ کی آڑ میں جو ہے انہیں خرید لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا بار کونسل اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک مشترکہ اپیل کی گئی تھی کہ یہ حکومت یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے عدلیہ کے خلاف ماحول بنانے کے لیے، اور بار ایسوسی ایشنز کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، انہیں گرانٹس کی پیشکش کی جا رہی ہیں اور اس کے عوض کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ قرارداد منظور کریں۔ اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا بار کونسل اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر اپیل کی تھی کہ یعنی آج 17 جون کو جو ہے وہ صبح بھر میں ہڑتال کی جائے، اور آج جو ہے وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، صبح بھر میں جو ہے وہ ان حکومتی ہتھ کنڈوں کے خلاف جو ہے وہ ہڑتال کی گئی ہے۔ ڈکٹیٹرز کے حوالے سے ڈکٹیٹرز کے جو ادوار تھے ان میں جو خدمات شریف پیرزادہ مرحوم نے سر انجام دی، جنہیں آئینی جادوگر جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور جنرل پرویز مشرف نے جب عدلیہ پہ وار کیا تو پہلے خالد رانجھا اور پھر وسیع ظفر نے وزیر قانون کی حیثیت سے ان کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، یا پھر جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم نے بطور اٹارنی جنرل جو جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کیا، یا پھر یوں کہیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے اور لطیف کھوسہ صاحب جب اٹارنی جنرل تھے، تو اس وقت لطیف کھوسہ صاحب نے جو کردار ادا کیا وکلاء کو تقسیم کرنے کے لیے، ججوں کو دوبارہ حلف اٹھا کر واپس آنے پہ رضامند کرنے کے لیے، وکلاء کو جو ہے وہ اپنے حق ساتھ ملانے کے لیے جس طرح سیاسی رشوت جو ہے وہ دی گئی، جس طرح بار ایسوسی ایشنز کو گرانٹس کے ذریعے جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی طرح کا کام، جس طرح کا کام شریف الدین پیرزادہ کرتے رہے، جس طرح کا کام خالد رانجھا کرتے رہے، جس طرح کا کام وسیع ظفر کرتے رہے، یا جس طرح کا کام لطیف کھوسہ کرتے رہے، اسی نوعیت کی خدمات جو ہیں وہ موجودہ دور میں جناب وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ان کی اپنی چائس ہے کہ وہ کن کے ساتھ اپنا نام جو ہے وہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انہیں یاد کیا جائے جو کولیبوریٹرز بن گئے، موجودہ صورتحال جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار یا پھر سپریم کورٹ کے دیگر جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے لیتے ہیں، اس کا کیا نوٹس جو ہے وہ لیا جاتا ہے، کیا اس پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ کیونکہ اگر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وکلاء کو تقسیم کرنے اور بار کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار اور بینچ میں فاصلے پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر آج نشانہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو کل کو دیگر جو جج صاحبان ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کی باری بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ عدلیہ کو اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور وفاقی وزیر قانون اور وزارت قانون اور حکومت اور جو دیگر حلقے اس سارے معاملے میں انوالو ہیں اور ایک نئی مہم جوئی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان سے باز پوچھ کرنی چاہیے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔